السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں حروفی سرکار۔ آج کا ہمارا اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہر سال کی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے اسے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ اس موضوع پر بہت سی باتیں ظاہر علماء کرام بیان کر چکے ہیں، لیکن جو میرا نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ سب تک، بالخصوص جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اور جو خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جو پہلا مظہر ہے اور جو پہلی علامت ہے وہ ان کی اتباع ہے۔ اتباع صرف عبادات میں نہیں کرنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیا، حج کر دی یا صدقہ خیرات کر دیا۔ یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ بدقسمتی سے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی عبادات ہم زیادہ کرتے ہیں اتنی ہمارے اندر سے جو خدا کا خوف ہے وہ نکلتا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے دلوں سے محو ہوتی جاتی ہے۔ اسلام کا مقصد جو ہے وہ ہے سماج کی مجموعی بہتری، کلیکٹیو امپروومنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ جب تک مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو جاتا تب تک یہ ساری عبادات کسی ہمارے لائق نہیں ہے اور ہمارے اس قابل نہیں ہمیں بناتی کہ ہم کچھ معاشرے کے لیے بہتر کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جشن عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، یہاں پہ گلیوں کو سجایا جاتا ہے اور گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، فلک شگاف نعرے لگائے جاتے ہیں، عظیم الشان محافل جو ہیں وہ برپا کی جاتی ہیں، جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا اگر ہم سماج میں اس کا اثر دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ سماج کی جو اہم کلیدی خوبیاں ہیں وہ ہے، سب سے پہلے ہے دیانتداری، ایمانداری، اچھے اخلاق اور لین دین میں ایمانداری اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو ایک جسم کا حصہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی پرواہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی طور پر ایک دوسرے کا بھلا سوچنا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے سماج میں یہ عنصر بالکل مفقود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں ان سب کا کیا نتیجہ ہے؟ معاشرے میں جرائم بڑھتے جاتے ہیں، بددیانتی بڑھتی جاتی ہے، دھوکہ بازی اور فراڈ بڑھتا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوش اخلاقی جن کی مثال ہے، خوش اخلاقی کا فقدان ہے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ اور گالم گلوچ کا کلچر عام ہے، برداشت بالکل نہیں ہے، عدم برداشت ہے، انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، دہشت گردی ہے، اور ہم صرف مار دھاڑ کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور ایک نعرہ ہمیں ملا ہوا ہے جی، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، لیکن نہ ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کوئی حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کوئی روایت ہے یا کسی کا گھڑا ہوا، کسی مولوی کا گھڑا ہوا ایک نعرہ ہے۔ اس نعرے کو بنیاد بنا کر ہم اپنے اندر قتل و غارت گری کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کو چاہا فوراً خود ہی جج بن گئے، خود ہی عدالت بن گئے، خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی جلاد بن گئے، اور کسی کو بھی اپنے مخالف کو گستاخ سمجھ کر سر تن سے جدا کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دھاڑ، کسی کو کچھ کر دیا، کسی پہ کوئی فتویٰ لگا دیا، کسی پہ کوئی فتویٰ لگا دیا۔ یہ انتہا پسندی کی ایک قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سماج میں رواداری، پیار اور انصاف سے رہیں۔ اسلام کا مطلب ہے امن، پیس۔ اگر سماج میں امن ہی نہ ہو، ہر طرف قتل غارت گری اور شدت پسندی ہو، تو پھر کیسا اسلام؟ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، عشاقان رسول نام نہاد جو ہیں وہ نعرے بازیوں کی حد تک تو بہت ہیں، جلسے جلوسوں کی حد تک تو بہت ہیں، اور گلیاں بہت سجاتے ہیں، لاؤڈ سپیکر بڑے استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو اذیت دینے میں ہم ماہر ہیں۔
گلیاں سجاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اس کے کبھی آپ نے دیکھے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عنصر ہے وہ صرف نمائشی رہ گیا ہے، صرف دکھاوے کی حد تک رہ گیا ہے۔ جس کی جتنی زیادہ روشنی گھر میں ہوگی وہی سچا عاشق رسول ہے، جس کے سامنے جھنڈیاں زیادہ وہی سچا عاشق رسول ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں سراسر میں سمجھتا ہوں اسراف ہیں، اور کسی حد تک یہ غیر اسلامی بھی ہیں۔ آپ لوگ بے شک اپنے طریقے سے جشن منائیں، لیکن اس طرح جشن منائیں، خوشی منائیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، راستے بند نہ کریں۔ اور بلند و بالا آواز میں نعرے اور نعتیں لگانے سے مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں، گھروں میں لوگ، خواتین، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ آپ سڑکوں پہ چلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور راستے بلاک کر دیتے ہیں، چھیڑ خانیاں کرتے ہیں۔ اب مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات دہراتے ہوئے بھی کہ اس میں جو خواتین اور لڑکیوں کا جو ایک امپریشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں موٹر سائیکلوں پہ اور سر پہ میلاد النبی کی پٹی باندھ کر ایک دوسرے کو چھیڑ خانی کر رہے ہوتے ہیں۔ واٹ دا ہیل از دس؟ یہ کیا بے غیرتی ہے؟ یہ اسے آپ میلاد کہتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا ہے کہ جی ایک ملتان میں ایک لڑکی کو حور بنا کر محفل میلاد میں جو سٹیج پہ بٹھایا گیا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بےہودگی ہے۔ اسے آپ اسلام کہتے ہیں؟ اسے آپ جشن کہتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی ایک ایسا اب آج کل میں تو یہ افسوس کی بات ہے اور قیامت کی نشانی ہے کہ جو اس کے خلاف بات کرے اس کو فوراً گستاخ رسول سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو اپنا مخالف سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کو ہم فرقے اور دین سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ جو عقل کی بات کرے اسے آپ سماج دشمن اور اپنا دشمن اور دین کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ کیا عام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو کیا اس پہ ہم یہ بھی نہ کریں کہ ہم سچی بات بھی نہ کریں، ہم آپ کو بتائیں بھی نہ، ہم لوگوں کو یہ جتائیں بھی نہ کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایک درست کام کو آپ اس طرح غلط طریقے سے کریں گے کہ وہ سارا کام ہی غلط ہونے لگے گا۔ یہ انتہائی نامعقول رویہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح جشن نہیں منایا جاتا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں خوش ہوں گے۔ وہ تو اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ ان کی سنت پہ عمل کریں۔ اور اس ویڈیو سے یا اس پیغام سے یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ میلاد نہ منائیں، بے شک میلاد منائیں، لیکن جو اس کے اندر بےہودگیاں اور خرافات جو آ گئی ہیں ان سے گریز کریں، ان سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، اور دین کے نام پہ یہ جو آپ لوگوں نے گند پھیلایا ہوا ہے اس سے اب باز آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن آپ کو میں یہ سچ بتا رہا ہوں کہ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا روشن چہرہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ محبت کا اظہار نہیں کر رہے۔ یہ ایک نئی طرح کی خرافات ہیں، ان سے جان چھڑائیں۔ آپ نے میلاد منانا ہے، بے شک منائیں، درود سلام پڑھیں، اپنے گھر میں بے شک چراغاں کریں، لیکن اس کے لیے کیا آپ لوگوں کو پریشان کریں گے؟ اس کے لیے آپ موٹر سائیکلوں پہ سائلنسر نکال کر شہر بھر کو جگائیں گے اور گاڑیوں پہ بیہودہ انگلش انڈین گانوں پہ طرز پہ جو نعتیں ہیں وہ لگائیں گے اور بلند آواز میں ڈیک چلائیں گے اور لوگوں کو جگائیں گے، مریضوں کو ڈسٹرب کریں گے، اور آپ کہیں گے کہ جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہ کسی حالت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ انتہائی بےہودگی ہے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ التجا کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے، ان بےہودگیوں سے باز آ جائیں۔ خدا کے لیے دین اسلام کا چہرہ اتنا مسخ نہ کریں کہ لوگ اس طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیں اور اس طرف دیکھتے ہی کہیں کہ اس میں اور ہندوؤں کے جو یا کسی بھی دوسرے مذہب کے جو ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ تمام مذاہب قابل احترام ہیں، لیکن آپ چونکہ ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایک سچا اسلام ہے، ایک سچا دین ہے، آخری دین ہے، تو اس کے لیے ہمیں ثبوت بھی دینا ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک عملی مسلمان بنا کر پیش کرنا ہوگا اور ان خرافات سے جان چھڑانی ہوگی۔ امید ہے آپ اس پیغام پہ اور ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں گے۔
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔